بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 اپریل وہ دن جس دن عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا، جس دن عمران خان کو سازش کے ذریعے حکومت سے دور کیا گیا، اس دن کے بعد یہ ملک تاریکیوں میں چلا گیا۔ معاشی، سیاسی، سماجی، اخلاقی، قانونی، آئینی ہر مرحلے کے اوپر یہ ملک تاریکیوں میں چلا گیا، مزید جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ جنہوں نے یہ سازش رچائی، جو اس سازش کا حصہ تھے، وہ تمام کے تمام اس وقت سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ آج کسی بھی سیکیورٹی کے بغیر سڑکوں پر نہیں آ سکتے۔ عمران خان کو جب نکالا گیا تو اس کے بعد جب جنرل باجوہ سڑکوں پر آئے، جو ان کے ساتھ ہوا، جو عوام نے ان کو ذلیل کیا، وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ وہ عمران خان جس کو رجیم چینج کے ذریعے ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے اسرائیل کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے بھارت کے ساتھ کشمیر کے بغیر بات چیت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ طاقتیں، وہ قوتیں جو چاہتی تھیں کہ پاکستان کشمیر سے ہاتھ اٹھا لے، جو طاقتیں یہ چاہتی تھیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، ان طاقتوں نے میر جعفروں کے ساتھ مل کر انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ عمران خان اب زیرو ہو جائیں گے، مگر اللہ نے، کیونکہ قدرت کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، قدرت کا یہ فیصلہ تھا، عوامی طاقت کے ذریعے عمران خان صاحب ایک بار پھر آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اوپر حملے کیے گئے، پھر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گھسیٹ کر اٹھا لیا گیا۔ پوری دنیا نے وہ تماشا دیکھا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی جو ہے گرفتاری نہیں ہوئی، کیونکہ جن کے پاس طاقت تھی یہ ان کی منشا تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 عوام پاکستان نے جس طرح ان سازشوں کو، ان میر جعفروں کو، ان غداروں کو شکست دی، جس طرح عوام پاکستان نے سڑکوں پر نکل کر عمران خان کو جتوایا، عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالے، عمران خان کے امیدواروں کو جیت دلائی، پھر رات کی تاریکی میں اس مینڈیٹ کو چرایا گیا، دھاندلی کر کے، ہیرا پھیری کر کے، چوری کر کے۔ مقصد عمران خان کو دھکیلنا تھا، مقصد عمران خان کو روکنا تھا، مگر عمران خان تو اڈیالہ جیل میں تھے، وہ تو کئی مہینوں سے اڈیالہ جیل میں۔ عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ زانی ہے، وہ شرابی ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سا نشہ کرتے ہیں، مگر عمران خان نے ثابت کیا یہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں، یہ تمام کے تمام فراڈ ہیں۔ آج تک عمران خان کے حوالے سے اپنا یہ ایک الزام بھی ثابت نہیں کر پائے۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان 3 دن بھی جیل میں نہیں گزار سکیں گے، وہی عمران خان پچھلے کئی ماہ سے جیل میں بیٹھ کر ان کے تمام منصوبوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ان کو دن کے روشنی میں ان کو تارے دکھا رہا ہے۔ وہ عمران خان جو اب رک نہیں رہا ہے، وہ عمران خان صاحب جو مزید طاقتور بن کر سامنے آ رہا ہے۔ عوام پاکستان جنہوں نے ایک بند باندھا تھا عوام کے آگے، عوام پاکستان نے وہ بند توڑ دیا ہے۔ اب ملک میں عوامی طاقت ہے، اب وہ جو گوڑ تھا، وہ جو بندوق والے تھے، وہ سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں۔ خود کو خدا کہنے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ آج نہیں تو کل عمران خان صاحب ایک بھاری اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ سلسلہ سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا۔ عمران خان کے دور میں معاشی صورتحال آپ کے سامنے تھی، کرونا وبا کے باوجود بھی یہ ملک
میں معاشی طور پہ استحکام تھا، کاروبار چل رہا تھا، فیکٹریاں چل رہی تھی، آپ کو مزدور نہیں ملتے تھے، مگر عمران خان صاحب آپ کو پسند نہیں تھے، کیونکہ عمران خان صاحب آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے جس کے اندر کسی بھی ملک کا عمل دخل نہیں چاہتے تھے۔ عمران خان چاہتے تھے کہ ایران کے ساتھ تعلقات ہو، ہم ایران سے گیس بھی لیں، ہم ایران سے پیٹرول بھی لیں، اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے ساتھ عمران خان صاحب اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ پھر پی ڈی ایم ایک جو ہے گروپ سامنے آتا ہے، شکست خوردہ گروپ، ایک زبیر فروش گروپ سامنے آتا ہے۔ پھر کچھ سرکاری افسران ان کے ساتھ ملتے ہیں، کوئی نوکر چاکر ملتے ہیں، ان کے ذریعے سازش رچائی جاتی ہے، عمران خان صاحب کو اقتدار سے دور کیا جاتا ہے۔ مگر اسی رات عوام پاکستان نے بتا دیا تھا، جس طرح سو موٹو نوٹس لیا تھا عوام پاکستان نے، عوام پاکستان بغیر کسی کال کے، بغیر کسی جو ہے عمران خان کی کال کے اوپر، کسی احتجاج کے اوپر، عوام پاکستان رات کے 12 بجے سڑکوں پر نکل آئی تھی، پوری قوم سڑکوں پر تھی اور میسج تھا۔ مگر جو خود کو خدا سمجھتے ہیں انہوں نے اس میسج کو نظر انداز کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ملک کس طرح ایک گڑھے کے اندر کودتا چلا گیا۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، معاملات آپ کے سامنے، چیزیں آپ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد 9 مئی کروایا گیا، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ عمران خان کے گھر پر حملے کروائے گئے، عمران خان کے کارکنوں کو اٹھایا گیا، مرکزی قیادت کو اٹھایا گیا، خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، آج بھی کئی خواتین جیلوں میں ہیں۔ کس کو فائدہ ہوا؟ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، زبردستی فیصلے کروائے گئے، رات کی تاریکی میں عدالتیں چلا کر عمران خان صاحب کو سزائیں دلوائی گئیں، اور وہ آج تمام کے تمام کیسز جن میں عمران خان صاحب کو جھوٹا، کرپٹ، مکار اور زانی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ تمام کے تمام کیسز تباہ و برباد ہو گئے۔ عمران خان جیت رہا ہے، عمران خان مزید طاقتور بن رہا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو ایک سازش کے ذریعے اس سازش کا حصہ تھے، وہ آج سڑکوں پر نہیں نکل سکتے، وہ آج عوام کے پاس نہیں آ سکتے، عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے، اور آج کا دن تھا، یہ آج کا دن ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ جس دن تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا مورخ، وہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس میں جتنے کردار تھے، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ ابھی بھی موجود ہیں، یہ تمام کے تمام کردار ذلیل و رسوا ہوں گے۔ عمران خان صاحب مزید سرخرو ہوں گے، مزید طاقتور بن کر ابھر کر سامنے آئیں گے۔ تو یہ ایک پوری جو ہے صورتحال ہے کہ ملک کو کہاں سے نقصان ہوا، کیا کچھ ہوا، اور ابھی بھی جس طرح کی حکومت بنائی گئی ہے اور جو منصوبے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آج بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔